بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 112 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے اسلام کی ایمانی تعلیمات۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اسلام نے ایمانیات سے متعلق کیا تعلیم پیش کی ہے، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کن چیزوں کو مان کر کے ایک انسان مومن اور مسلم بنتا ہے، اسے مومن اور مسلم کہا جاتا ہے۔ وہ ایمانیات کے باب میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، یہ تمام اسلام کی تعلیم کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک اعتقادی، دوسرا عملی۔ اعتقادی حصے کو اصول ایمان یا اجزائے ایمان کہا جاتا ہے۔ عملی حصے سے مراد وہ تعلیم ہے جس کے مطابق ایک مسلمان زندگی بسر کرے۔ اصول ایمان یا اجزائے ایمان 6 ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتب سماوی پر ایمان، انبیاء علیہم السلام پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان اور تقدیر الہی پر ایمان۔ ایمان باللہ، ایمان باللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور عبادات میں وحدہ لا شریک سمجھا جائے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ایسی منظم کائنات کئی خداؤں کی موجودگی میں نہیں چل سکتی، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، وہی خالق، مالک، رازق اور حاکم و آقا ہے، لہذا اسی ایک کو اپنا رب اور الہ مانو، اس کے ساتھ کسی دوسری قوت کی الوہیت کا پیوند نہ لگاؤ، یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور اپنے حقوق میں کسی دوسرے کی شرکت کو تسلیم نہیں کرتا، اور نہ بطور امر واقعہ کے کوئی ایسی شراکت موجود ہے۔ یہ سب سے ایمانیات کے باب میں سب سے پہلی بات ایمان باللہ ہے، ایک اللہ پر ایمان لانا۔ سب سے پہلے تو ایمان باللہ میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے کہ اللہ موجود ہے، کیونکہ قرآن مجید جیسا کہ خود بتاتا ہے کہ ایسی منظم کائنات ہی خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی کوئی خدا ہے، کیونکہ اگر کئی خدا ہوتے تو یہ کائنات اتنی منظم انداز سے نہ چل سکتی، اور وہی جو ایک خدا ہے وہی سب کچھ ہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی حاکم، وہی آقا، سب کچھ ہے۔ اس لیے چاہیے ہمیں کہ ہم اسی کو اپنا رب اور الہ، یعنی اسی کو پالنہار اور اسی کو معبود مانیں، اور اسی کو وحدہ لا شریک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو کسی قسم کی کوئی شرکت نہیں، نہ ذات میں کسی قسم کی کوئی شرکت، نہ صفات میں۔ ایمان بالرسالت، انسان فطرتاً الہامی ہدایت کا محتاج ہے، اس لیے اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا نظام جاری فرمایا۔ خدا واحد نے ہر دور میں ہر قوم کے لیے وقت کے بہترین کردار کے انسانوں کو منتخب فرما کر انہیں فریضہ رسالت تفویض کیا۔ انبیاء اور رسول پر ایمان یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے ہیں، اور وہ تمام مخلوق سے معزز و مکرم ہیں اور ساری مخلوق سے اعلیٰ اشرف ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ ہے کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی، بلکہ آپ معصوم عن الخطا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس پوری عبارت میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ ایمان بالرسالت کیوں ضروری، اس کے بارے میں کہ انسان فطرتاً الہامی ہدایت کا محتاج ہے، اور اس ہدایت، یہ جو انسان کی احتیاج ہے، انسان جو الہامی ہدایت کا محتاج ہے، اس کی تکمیل کے اللہ نے رسالت و نبوت کا سلسلہ شروع کیا، یعنی ایک طرح سے انسان کی ضرورت کے لیے رسالت کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اب دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے، ہر اعتبار سے وہ مکمل ہوتا ہے، ایسے شخص کو فریضہ رسالت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے انبیاء علیہم السلام پر کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بات تسلیم کی جائے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مانی ہے کہ وہ تمام مخلوق سے معزز، مکرم، اعلیٰ، اشرف ہے۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق بات بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات تسلیم کی جائے کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، آپ سے کبھی کسی قسم کی کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ معصوم عن الخطا ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ آپ آخری نبی، آپ کے بعد
کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کسی قسم کی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مختلف کاموں پر ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، مثلا حضرت جبریل السلام انبیاء و رسول تک وحی پہنچانے، حضرت میکائیل السلام بارش برسانے، حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر مامور ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یہ ہر انسانوں کے اعمال ریکارڈ کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے منکر نکیر کے نام سے جانے جاتے ہیں اور یہ قبر میں سوال و جواب کے لیے مخصوص ہے۔ ایمان بالملائکہ یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مخلوق ہیں، وہ کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، اور فرشتے انسان کے علاوہ ایک الگ مخلوق ہیں، انسانوں میں سے نہیں ہے، بلکہ انہیں نورانی مخلوق بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگا رکھی۔ کچھ فرشتے تو وہ ہیں جو ہمیشہ رکوع میں کھڑے ہوئے ہیں، رکوع میں کھڑے ہو کے خدا کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کچھ قیام میں ہے، کچھ سجود میں ہے، قعدہ میں ہے، اس طرح سے کئی کچھ حاملین عرش ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ بڑے فرشتے ہیں جن کو کائنات کے نظام سے متعلق انہیں ذمہ داریاں دی گئیں، جیسے کہ جبریل السلام کے بارے میں کہ وہ وحی پہنچانے کی ذمہ داری ان کے سر تھی، میکائیل السلام کے ذمہ بارش برسانا ہے، اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ روح قبض کرنا ہے، اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ سور پھونکنا، یہ سب اپنے اپنے ذمے پر مامور ہیں۔ اور کچھ فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین، جو انسان کے نام اعمال لکھتے رہتے ہیں، اور کچھ منکر نکیر جو سوال جواب قبر میں سوال و جواب کے لیے حاضر ہوتے ہیں، انہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کتب یا صحائف انبیاء اور رسول پر نازل فرمائے ہیں وہ حق ہیں، ان میں کوئی بھی جھوٹی بات نہ تھی۔ اب جو کتب و صحائف موجود ہیں قرآن مجید کے سوا، ان میں تغیر و تبدیلی کی جا چکی ہے، لیکن اس تغیر و تبدیلی کے باوجود آج بھی جزوی طور پر ان میں کلام الہی موجود ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مشہور کتب یہ ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ایمان بالکتب یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی صحائف یا جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں اپنے انبیاء کرام پر، وہ حق ہیں، وہ وحی کے ذریعے نازل ہوئی، وہ الہامی ہیں، اس بات کا ایمان رکھا جائے۔ قرآن مجید کے علاوہ دیگر جو کتابیں ہیں ان میں ترمیم و تحریف ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی ان میں ایسے جزوی طور پر ان میں کلام الہی موجود ہے، یعنی مکمل اس کو نہیں بدلا جا چکا ہے، بلکہ اس میں کچھ آیتیں الہامی آیتیں ہیں، اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی وہ کتابیں ایک دم سے ختم نہیں ہوئی۔ تقدیر، اس کو تقدیر الہی بھی کہا جاتا ہے۔ تقدیر کے معنی اندازہ کے ہیں، جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے یعنی تقدیر الہی بولا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد اور ہر چیز کو کوئی خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک خاص اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ تقدیر دو قسم کی ہے، ایک تقدیر مبرم اور دوسرا تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم یہ وہ تقدیر ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ اس میں کوئی کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ مثلا آگ میں یہ تقدیر کام کر رہی ہے کہ وہ جلائے، یا پانی کا کام ہے پیاس بجھانا۔ تقدیر معلق وہ تقدیر ہے جو ٹل سکے، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے اندازہ بنا رکھا ہے کہ انسان جب کبھی صحیح اسباب استعمال کرے گا تو نتیجہ صحیح نکلے گا۔ اسی تقدیر کے تحت تمام صحیح عمل اور ترقیات کا ظہور ہے۔ یہ تقدیر کی بحث بہت ہی باریک بحث کہی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں موٹی سی بات یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرد اور ہر چیز کو ایک خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا، اور پھر اسی حساب سے اس نے اندازہ کر رکھا ہے، اور اس کے بارے میں دو قسم کی تقدیر متعین کر دی، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر دی کہ انسان کے بارے میں بھی اور اشیاء کے بارے میں بھی کہ اس سے ان چیزوں کا ظہور ہوگا، کہ جیسے کہ آگ کے بارے میں کر دیا کہ آگ جلانا، گرمی، حرارت، یہ اس کی فطرت ہے، یہی اس کے بارے میں یہی اس کی تقدیر ہے۔ اب وہ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ اس کے بالمقابل پانی ہے، اس کی پیاس بجھانا،
ایسا نہیں ہوتا کہ پانی وہ جلانے کا کام کرے گرم یہ. اور تقدیر معلق وہ ہے جو ٹل سکے، یعنی کسی وہ اسباب پہ منحصر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ان سبب کو اختیار کرے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا. خاص سبب متعین کر رکھا کہ یہ چیز اس کے ذریعہ اختیار کرے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا. اور اسی تقدیر معلق کے تحت ہی تمام ترقیات اور تمام کوششوں کا جو ظہور ہوتا ہے وہ اسی تقدیر معلق کے تحت ہے. آخرت پر ایمان لانا یہ ہے کہ انسان اس بات کا اعتقاد رکھے کہ ہر شخص کو مرنا ہے اور موت کے بعد قبر کی پرخار وادی سے گزرنا ہے. قبر کے بعد حشر کے روز دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں ایمان کے بعد نیک کام کرنے والے کو ان کے اعمال صالحہ کی جزا یعنی جنت دی جائے گی اور برے کام کرنے والوں کو سزا دے کر جنت عطا کی جائے گی. لیکن غیر مومنین ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، نہ تو انہیں نکالا جائے گا، نہ انہیں موت آئے گی اور نہ ہی جہنم سے آزادی ملے گی. سارے مسلمان بالآخر جنت میں جمع ہو جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور سارے کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. کہ باب کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے ایمان سے متعلق مختصر سی تمہید پڑھی، اس کے بعد پھر ایمان باللہ کو سمجھا، پھر ایمان بالرسالت، پھر ایمان بالملائکہ، پھر ایمان بالکتب، قضاء و تقدیر کے بارے میں پڑھا، اور سب سے آخر میں آخرت کے بارے میں.